کہ تمہارے ایک پیر نے، نقشبند سلسلے کے جو بزرگ ہیں، بہاول حق نقشبند، ہاں، وہ بخارے سے چل پڑے، ہاں، مریدنی مینارے سے چل پڑی، ہاں جی، اور کیچ کر کے اتار دیا۔ حضرت شاہ نقشبند بخاری علیہ رحمہ نقشبندیوں کے امام ہیں۔ آپ کابل میں تشریف لائے تو بادشاہ کے گھر میں کام کرنے والی ایک خاتون آپ سے روحانی نسبت قائم کر لیتی ہے۔ جو اس کی ہم منصب تھیں انہوں نے اس سے حسد کیا اور بادشاہ کے گھر کا زیور چوری کر کے اس پر الزام دھر دیا اور گواہیاں بھی دے دی۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آیا، اس نے کوئی بات سنے بغیر کہا کہ اس کو لے جاؤ اور محل کی چھت سے اوپر گرا دو۔ خیر اس کو چھت پہ لے گئے، جب پھینکنے لگے تو اس کے دل میں خیال آیا، وہ کسی نے بتایا تھا کہ اوکھے ویلے بزرگ کام آتے ہیں، تو اس سے بڑھ کر اوکھا ویلا ہو کیا سکتا ہے؟ تو اس نے بخارے کی طرف منہ کر کے کہا، شیئا للہ چو گدائے مستمند المدد خواہم ز شاہ نقش بند، اور اتنے میں جلاد نے پیچھے سے دھکا دے دیا۔ جب وہ نیچے گئی تو حضرت شاہ نقشبند بخاری نے پکڑ کے آرام سے زمین پہ رکھ دیا۔ تو حیرت زدہ ہوگی، حضرت آپ کب آئے تھے؟ کہا تو از چبارہ آمدی من از بخارا آمدم، تو چبارے سے چل پڑی تھی، میں بخارے سے چل پڑا۔ پکڑ کر اتارا، یہ الفاظ ہیں اس مولوی کے، پکڑ کر اتارا۔ جب تمہارے بابے نامحرم مریدنیاں کیچ کریں گے تو ہم تمہیں نہ بتائیں کہ اللہ کے بندو یہ کون سا دین ہے جو تم پیش کر رہے ہو؟ اندازہ کریں۔ اور صحیح بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث ہے، ہماری ماں سیدہ عائشہ سلام اللہ علیہا کہتی ہیں کہ نبی علیہ السلام نے کبھی بیعت کے لیے بھی کسی عورت کے ہاتھ کو نہیں چھوا، اور ان کے پیر مریدنیاں کیچ کرتے ہیں ان کے کہنے پہ۔ تو آپ مجھے بتائیں، یہ بزرگوں کی توہین یہ کروا رہے ہیں یا ہم کر رہے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ جی وہ ہزاروں کلومیٹر دور سے آگے، یہ منارے سے اس کو پھینکا گیا، وہ بخارے سے چل پڑے۔ اللہ کے بندو صحیح مسلم شریف کھولو، بنو سلمہ جو ہیں وہ مسجد نبوی کے پاس شفٹ ہونے لگے، چوراہے پہ کھڑے تھے، نبی علیہ السلام پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا ارادہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم مدینہ شریف شفٹ ہونا چاہ رہے ہیں، کیونکہ ہم گاؤں سے آتے ہیں تو نماز میں لیٹ ہو جاتے ہیں، تو اس لیے ارادہ کیا کہ ہم یہاں پہ شفٹ ہو جائیں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا، اللہ کے حضور یہ نیکی لکھی جاتی ہے۔ تو انہوں نے مدینہ شریف نبی علیہ السلام کی صحبت میں شفٹ ہونے کا ارادہ ترک کر کے واپس اپنے گاؤں چلے گئے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں کیوں نہیں مشورہ دیا کہ تم بھی وہ اس گاؤں سے اڑ کے آ جانا، جس طرح وہ بخارے سے اڑ کے منارے سے اڑنے والی کو کیچ کرے گا، تو تم اڑ کے آ جایا کرو جو تمہیں آنے میں اتنی تکلیف ہوتی ہے۔ اس زمانے میں تو کوئی نہیں تھا اڑتا۔ پھر میں یہ کیوں نہ کہوں کہ صحابہ کرام جیسا، اہل البیت جیسا ہے ہی کوئی نہیں، تیرے بابے تے شاہی کوئی نہیں، جھوٹ مار رہے ہو تسی، کوڑ مار دے پہ ہو۔ اور جب تمہارے بابوں کا علمی لیول یہ ہو کہ تو خود سنا رہا ہے کہ جی ایک بابا جو ہے وہ بحری جہاز کے راستے جا رہا تھا عمرے کے لیے، حج کے لیے، ہاں، اور کیپٹن سے بار بار وہ جھگڑا کر رہا تھا، جی فلاں بندرگاہ آئے گی، پھر فلاں آئے گی، پھر فلاں آئے گی، اتنی دیر لگے گی، تو اس نے آنے واحد میں جو ہے وہ جدے پہنچا دیا۔ ہاں، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی۔ یہ کتاب ہے تذکرہ غوثیہ، یہ غوث علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے ملفوظات۔ آپ فرماتے ہیں میں حج کرنے کے لیے گیا اور میں بمبئی بندرگاہ سے بحری جہاز پہ بیٹھا، کہتے اسی طرح جہاز بمبئی بندرگاہ سے نکلا، تھوڑا سا جہاز آگے گیا ہوگا تو ایک بابا جی آگے اور آ کے میرے والد صاحب کو کہتے ہیں مولوی صاحب یہ تو بتائیں جدہ کب آئے گا؟ تو کہتے ہیں میرے والد صاحب مسکرا کے کہنے لگے بزرگو وہ یہ تو جہاز بمبئی بندرگاہ تو چلے آئے 11 دن لگنے نے پھر جدہ آئے گا۔ کہتے ہیں وہ بابا جی چلے گئے، عصر پڑھ کے پھر آئے، وہی سوال، میرے والد صاحب کا بھی وہی جواب، پھر چلے گئے، مغرب پڑھ کے پھر آئے، پھر وہی سوال۔ کس دفعہ میرے والد صاحب بھی غصے میں آ گئے، کہنے لگے بابا جی گل نہ کریے، بار بار نہ ہو میرے کا، میں تو 11 دن تو پہلے لیا نہیں سکتا، جو تسی لیا سکتے ہو تو لے آؤ۔ کہتے ہیں وہ بابا جی میرے والد صاحب کو کہتے ہیں پھر سب سے پہلے کون سی بندرگاہ آئے گی؟ کہتے ہیں میرے والد صاحب نے کہا مخا، پھر کون سی آئے گی؟ حدیدہ، پھر کون سی آئے گی؟ عدن، پھر کون سی آئے گی؟ میرے والد صاحب نے کہا جدہ۔ تو بابا جی کہتے ہیں پھر ویکھو جدہ آ گیا جی۔ تذکرہ غوثیہ، ہمارے بزرگوں نے کوئی لطیفے نہیں لکھے جی۔ اور بابے کا علمی لیول یہ ہے کہ جدے سے پہلے یلملم ایک جگہ ہے، جدے سے پہلے یلملم
ایک جگہ ہے وہاں اس نے روکنا تھا وہ بھی نہیں رکا, ساروں کے اوپر دم واجب کروا دیا. یہ بابوں کا علمی لیول ہے. ہونا چاہیے تھا کہ سٹوری میں ہوتا کہ پہلے اس نے چھلانگ مروائی, یہ لم لم رکا اور کہا کہ سارے احرام باندھ دو, اور اگلی چھلانگ میں وہ جدے پہنچ گیا, وہ ڈائریکٹ جدے پہنچا دیا. جب اتنی ٹیکنیکل خرابیاں تمہاری ان بابوں کی سٹوریوں میں ہوں گی تو مذاق تو تم اڑوا رہے ہو نا. پھر ہم تمہیں وہی حدیث سنائیں گے صحیح مسلم والی کہ صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں آ سکتے تھے. بنو سلمہ سے جب نبی علیہ السلام نے پوچھا کہ تم لوگ مدینہ شریف شفٹ ہونے کا ارادہ رکھتے ہیں, ان کا یا رسول اللہ گاؤں سے چل کے آنا پڑتا ہے, مسجد میں پہنچنے میں ایک تردد ہوتا ہے. تو آپ نے فرمایا جتنے قدم چل کے آتے ہو نا اتنا ثواب لکھا جاتا ہے. تو وہ واپس گاؤں میں شفٹ ہو گئے. صحابہ کرام تو اڑ کے نہیں پہنچ سکے, اور تمہارے بابے پورے پورے بحری جہازوں کو جو ہے نا وہ اڑوا کے تو غائب کروا کے تو پہنچا دیتے ہیں. اور جی تخت بلقیس بھی آ گئے, اور چھاڑ دو تخت بلقیس آ گیا سی, پھر میرا بھی یہ تخت آیا ہوا ہے جی. ہاں تخت بلقیس کی تو سند نازل ہوئی ہے قرآن میں, اس کی بنیاد پہ تمہارے بابوں کے تخت ہم کیسے مان لیں؟ آؤ نا اسٹیچو آف لبرٹی وہاں سے غائب کر کے مارگلا ہلز پہ رکھو, میں تمہارا فرقہ اڈاپٹ کر لوں گا, اور ٹائم قیامت تک جائے. جھوٹ تو نہ بولو, کس واقعے کو کدھر جوڑ دیتے ہو؟ تو یہ بابوں کی بے عزتی تم خود کرواتے ہو. ہم نے تو نہیں کہا کہ تم اس قسم کے واقعات بیان کرو. اور تمہارے جو باپا جانی ہیں اس کے بھی مرشدی اطار ہے نا, وہ جب کرامت یہ بتائیں گے کہ ایک دعوت اسلامی کے مفتی صاحب کی قبر پہ ایک مدنی قافلہ جب گیا تو اندر سے قرات کی آواز سنائی دے رہی تھی مفتی دعوت اسلامی کی بارگاہ میں. تو انہوں نے وہ بتایا کہ ہم اس وقت مفتی دعوت اسلامی قدس سرہ السامی کے مزار پر حاضر ہیں, اور ہم دونوں نے بالکل ہوش و حواس میں اپنے کانوں سے سنا کہ اندر میں با جماعت نماز پڑھی جا رہی ہے, اندر میں نماز پڑھی جا رہی ہے, باقاعدہ قراءت سنائی گئی ہم کو. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی. ظہر کا وقت تھا, باقاعدہ وہ قراءت سنائی دی گئی, اور سلام پھیرنے کے بعد اللہم انت السلاموں کی دعا بھی ہم نے سنی. اور باپا جانی سے غلطی یہ ہو گئی کہ وہ کہتے ہیں جی زور کی نماز کا وقت تھا, اور قبر سے آواز آ رہی تھی قراءت کی. اندازہ کرو زہر میں تو قراءت اونچی آواز سے ہوتی نہیں ہے. اور خود فقہ حنفی کا بھی مسئلہ ہے کہ اگر زور اثر میں کوئی اونچی قراءت کرے گا تو سجدہ صاحب واجب ہو جائے گا. ساتھ ہی ہونا چاہیے تھا قراءت کی آواز آ رہی تھی اور بعد میں کسی نے لقمہ باہر سے دیا تو انہوں نے اینڈ پہ سجدہ صاحب کر لیا. اور دیکھے وہ ریکارڈنگ کرنے والوں نے ریکارڈ کیا, اور کسی بیوقوف کا بھی دماغ نہیں اس طرف گیا, عقل مندوں کا تو جانا ہی نہیں تھا, بیوقوفوں کا چلا جاتا کہ اللہ کے بندو اس میں تو اس نے زور کے نماز کا نام لے لیا, ویسے جنرل بات کر دیتا تو یہ کہانی چل جاتی. اس سے پتہ چلا کہ یہ ٹیکنیکل جو خرابیاں بیچ میں چھوڑتے ہیں نا اس کی وجہ سے ہمیں پتہ چل جاتا ہے یہ کہانیاں گھڑتے ہیں بیٹھ کے.